الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو شب برات کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ تو دوستوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے کتاب مبین کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ رات بہت برکت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی فرمائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اسی رات میں اس سال جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب شب برات ہوتی ہے تو ایک صحیفہ ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس صحیفے میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی روحیں قبض کیجیے۔ ملک الموت کو پروانہ مل جاتا ہے کہ اس آدمی کی روح نکالنی ہے، حالانکہ وہ آدمی بے خبر ہے، مکان تعمیر کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، درختوں کے پودے لگا رہا ہے، اور اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ کتنے ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ عنقریب وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ دوستوں، شب برات بہت قیمتی اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو گناہوں سے دھونے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس رات میں بے حد اللہ کی نعمات و کرامات اور اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، لہٰذا رحمتوں سے حصہ لینے کے لیے جانساری کے ساتھ خدا کی یاد میں لگنا چاہیے۔ اس رات میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی عبادت بے انتہا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ دوستوں، شب برات اتنی برکت والی رات ہے، پھر ہر سال یہ رات آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو پوری رات توبہ استغفار، تلاوت قرآن پاک اور نماز میں گزاریں، اور خوب نیکیاں کمائیں، اپنے اور اپنے گھر والوں اور تمام لوگوں کے لیے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ آج کی رات دریائے رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے تو بھلا اس کی قبولیت میں کون شک کر سکتا ہے؟ مگر افسوس کہ اس دن ہم طرح طرح کے تکلفات اور رسم و رواج میں مست رہتی ہیں، اور شب برات کی اصل روح کو بھلا کر غیر ضروری چیزوں میں پھنسی رہتی ہیں، اور عبادت سے زیادہ پیٹ کی اور زبان کی لذت کی فکر رہتی ہے۔ طرح طرح کے حلوے بنائے جاتے ہیں، اور اتنا اس کو اہمیت دیتی ہیں کہ اگر اس روز اس کا انتظام نہیں ہو سکا تو سمجھتی ہیں کہ شب برات ہی نہیں ہوئی۔ دوستوں، شب برات کو حلوہ پکانا گناہ نہیں، نہ کھانا گناہ ہے، بلکہ یہ غلط عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ اس روز حلوہ پکانا ضروری ہے، گویا یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ یہ غلط ہے، بلکہ شب برات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے غریبوں کو کھانا کھلا کر اپنے مردوں کو ثواب پہنچائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔
اب آخر میں پھر کہتی ہوں کہ شب برات کی متبرک رات میں اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا، آپ پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، یعنی رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات کو اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی شفا چاہنے والا کہ میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کی روزی میں زیادتی کروں، ہے کوئی پریشان کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنے مہربان ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو پوری رات عبادت میں گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے اور دنیاوی رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔